اس کے بعد مسابقۃ القرآن الکریم کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، جن مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مسابقات کرائے جاتے ہیں، یہ محفلیں، یہ قرآنی مجلسیں کرائی جاتی ہے، طلباء کو، علماء کو اسلامی کی دعوت دی جاتی ہے۔ ان مقاصد میں سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کی ترویج، قرآن کریم کی اشاعت، قرآن کریم کا صحیح پڑھنا پڑھانا، تجوید اور قرآن کریم کو اس کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کا جو رواج ہونا چاہیے طلباء علماء کے اندر، مدارس کے اندر، عوام الناس کے اندر، وہ کسی طریقے سے پیدا ہو سکے۔ کیونکہ اگر ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو شمار کیا جائے تو ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہمیں حاصل ہوئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر لیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ لیکن قرآن کریم کی اس حفاظت کا جو ذمہ اللہ نے اپنے سر لیا ہے، اگر اس کا ذریعہ ہم بنتے ہیں، اس کا سبب ہم بنتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی، ہمارے لیے مسرت کی بات ہوگی، ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ قرآن کریم کے اوپر اگر بات کی جائے، قرآن کریم کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے اوپر اگر بات کی جائے تو بات بہت دور پکڑ جائے گی۔ ہمارے پاس وقت بھی کم ہے اور طلباء کی کثرت ہے